الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی قصۃ نوح علیہ السلام انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز مصلیان کرام، سامعین اعظام، ابھی جن آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ سورہ نوح کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ نوح بھی ان مشہور سورتوں میں سے ایک ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے احوال کو ذکر کیا، امم سابقہ کے بدعنوانیوں کو، مکاریوں کو ذکر کیا اور ان میں مبعوث نبی کو ذکر فرمایا اور ان کی محنتوں کو ذکر فرمایا اور نبی کی بات ماننے اور نہ ماننے والوں پر آخرت کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جو سزا اور جو جزا مرتب ہونی تھی اس کو بیان کیا۔ تو سورہ نوح بھی انہی مشہور سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ 28 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ بیشتر آیات انہی کا قول ہے، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا قول ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی، کیسے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دنیا اور آخرت کا لالچ دلا کر اللہ کے قریب کرنا چاہا اور کیسے ان کی قوم نے ریئیکٹ کیا، یعنی کہ ان کو واپس پلٹ کر جواب دیا، اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، برباد کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سورت کا نام سورہ نوح رکھنے میں، چونکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس میں جگہ جگہ ہے اور صراحت کے ساتھ بھی اس میں 3 یا 4 جگہ پر نوح علیہ السلام کا نام مذکور ہے، تو اس اعتبار سے اس کا نام سورہ نوح رکھا گیا۔ اور مکی صورتیں ہیں، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی صورتیں، تو یہ بھی انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی بعض آیات مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، جیسا کہ بہت سی صورتوں کے بارے میں آتا ہے۔ اس کی مکمل 28 آیتیں ہیں اور سب کے سب مکی ہیں۔ اور اس صورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ صورت نزول کے اعتبار سے بھی اور کلام پاک میں ترتیب کے اعتبار سے بھی 71ویں نمبر پر ہے، 71۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آسمان سے دنیا میں جب یہ صورت نازل ہوئی تب بھی اس کا نمبر 71 یعنی 71، اور کلام پاک کی جو ترتیب ہے، کیونکہ ترتیب تو بعد میں طے ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جس آیت کو رکھوانا مناسب سمجھا وہاں رکھوایا، لیکن اس ترتیب کے بعد بھی یہ صورت 71ویں نمبر پر ہی موجود رہی۔ تو بہرحال اس صورت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، مکمل طور پر اس بات کی وضاحت ہے کہ کیسے اللہ کے اس پیارے اور برگزیدہ نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی مکمل کوشش کی، اور پھر کیسے ان کی قوم نے ان پر ظلم کیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور کیسے ان کا جانی اور مالی نقصان کیا۔ تو یہ رہا صورت کا پس منظر۔ اب نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، برگزیدہ بندے، اور روایات میں آیا ہے کہ رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں، کیونکہ ایک تو نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔
ان سے پہلے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بھی کچھ احکامات مبعوث فرمایا ان کو دے کر، تو تمام کے تمام وہ نبی تھے، خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، یا پھر شیس علیہ السلام ہوں، یا پھر ادریس علیہ السلام ہوں۔ تو رسول بنائے جانے کے اعتبار سے ان کا نمبر فرسٹ ہے۔ تو دنیا میں یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے عہدے سے نوازا۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نئی شریعت نہ دی گئی ہو، اسی طریقے سے اس کو نئی کتاب، نیا صحیفہ نہ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کچھ احکامات سمجھا دیے اور انہی کی وہ تبلیغ میں اور اشاعت میں لگ گئے۔ اور رسول اس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو نئی شریعت دی گئی ہو، نیا قانون دیا گیا ہو، ہر حکم کے لیے نیا مسئلہ ذکر کیا گیا ہو، آسمانی کوئی کتاب نازل کی گئی ہو، یا پھر کچھ صحائف اس کو عطا کیے گئے ہوں۔ تو بہرحال رسولوں میں یہ سب سے پہلے رسول ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازے جانے والے بندوں میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علی نبی جینا علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، سیکنڈ فادر آف دی ورلڈ، دنیا کے دوسرے فادر۔ کیوں کہا جاتا ہے ان کو دوسرے فادر، اور پہلے فادر کون تھے؟ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ یہ سلسلہ دنیا کا چلا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اول ہیں، دنیا کے پہلے باپ ہیں، اور ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک اعتبار سے انہی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا انقلاب آیا اور ایسا سیلاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بد دعا سے ان کی جو قوم کو ہلاک کیا، تو کوئی پہاڑ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان اتنا پانی تھا۔ تو تمام نافرمان امتیں ہلاک ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انہی لوگوں کو محفوظ رکھا، وہ 80 لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، جن میں ان کے 3 بیٹے اور یہ خود، اور باقی کے ان کے متبعین تھے۔ کلام پاک میں ان کو مؤمنین کے نام سے جگہ جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان تمام سے پھر آگے کی یہ دنیا چلی ہے، اور اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہزاروں سال زندہ رہے، سینکڑوں سال زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام اس اعتبار سے بھی ابو البشر ثانی کہلاتے ہیں کہ ان کے بعد پھر ہر ایک انسان انہی کی اولاد میں سے ہے۔ کسی کا سلسلہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو نوح علیہ السلام کو سائیڈ کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے، کسی کا بھی سلسلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی جو لوگوں نے بیان کیا ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہو کر، پھر اسی طریقے سے کچھ اور انبیاء کرام بیچ میں آتے ہیں، تو ان کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام پر پہنچا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں کہ جو اپنا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک جوڑے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ ابو البشر ثانی ہے۔ اب یہ کہاں پر مبعوث ہوئے، کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موضعہ بین النہرین، 2 نہروں کے درمیان جو ہے ان کی پیدائش کی جگہ بھی ہے، اور وہی ان کی تبلیغ کی اور ترویج دین کی جگہ بھی ہے، وہیں پر ان کی قوم آباد تھی۔ نہر دجلہ اور فرات جو 2 مشہور نہریں ہیں، اور عراق کے آس پاس میں عام طور پر پائی جاتی ہیں، اور بلکہ یہ جو نہر دجلہ ہے یہ تو مکمل پورا عراق پار کر دیتی ہے، اتنی لمبی ہے، 1718 کلومیٹر کی اس کی لمبائی بتائی جاتی ہے، تو بہت لمبی نہر ہے۔ بہرحال تو اس کے آس پاس کے علاقوں میں اگر آج ہم آسان الفاظ میں کہیں، کوفہ اور اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور وہیں پر یہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بشری تقاضوں کو بھی پورا کیا، اسی طرح علمی تقاضوں کو بھی پورا کیا، اپنے احکامات سے بھی نوازا اور اولاد سے بھی نوازا۔ اولاد میں ان کے 4 بیٹے حضرت سام، حام، یافث اور یام، ان کا دوسرا نام کنعان بھی ہے۔ تو 3 بیٹے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا ایک بیٹا جن کا نام اور لقب کنعان تھا، جس کو دوسرے یام نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ اپنی امی جان یعنی کہ وہلہ کے ساتھ ضد میں، عناد میں، سرکشی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانتے ہوئے کشتی میں سوار نہیں ہوا، اور جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان آنے کے بعد بھی متنبہ کیا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا آوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو ایسے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا ابا جان جو مجھے تمہارے طوفان سے بچا لے گا، تو میں ایسے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اب مجھے کون سا طوفان پھر ہلاک کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، نہیں بیٹا تمہاری غلط فہمی ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہ کنورسیشن چل ہی رہی تھی کہ ایک پانی کی اتنی زوردار لہر آئی کہ بیٹے کو دور اڑا کر لے گئی اور وہ وہیں پر غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو متنبہ کیا کہ اس کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، اس کے سلسلے میں اصرار نہ کرو، اس کے سلسلے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو تنبیہ ہونے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا، اور پھر اپنی کشتی میں سوار لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور پوری دنیا میں آس پاس کے خاص طور سے علاقوں میں اتنا پانی تھا کہ کوئی چیز جاندار زندہ نہ رہی۔ اس کے بعد کلام پاک کی بہت ساری آیات میں، بہت ساری صورتوں میں، جیسے سورہ عنکبوت ہے، سورہ شعراء ہے، اسی طرح مکمل طور پر سورہ نوح ہے، جگہ جگہ پر اس بات کا ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ وہ جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، ہم نے زمین سے کہا اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان سے کہا کہ اب برسانا روک دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کا عذاب دونوں طرف سے تھا، زمین بھی نکال رہی تھی پانی، فارت النور، اور اسی طریقے سے آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور معاملہ صاف ستھرا ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور یہ کہا گیا کہ ظالمین کے لیے ہلاکت ہو، ظالمین پر لعنت ہو۔ اب جو لوگ بچے ہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بچے ہیں، پھر ان میں سے بڑے بڑے صلحاء ہوئے، بڑے بڑے اتقیاء ہوئے، بڑے بڑے زہداء ہوئے، صالحین ہوئے، اور بہت سے لوگ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا، لوگوں میں پھر ان میں آپس میں شادیاں ہوئیں، پھر ان سے یہ نسل چلی۔ تو یہ مختصر سی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے کتنے عرصہ بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا سوال ہے جس کی ضرورت ہے بھی نہیں، اور اگر ہمیں ایگزیکٹ پتہ نہ چلے تو اس سے عقائد پر فرق بھی نہیں پڑتا۔ اصل تو تصدیق ہے، تصدیق ہم کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن بہرحال بہت ساری روایات ہیں جن میں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم سے 2800 سال بعد پیدا ہوئے۔ کچھ روایات میں 2200 سال کا بھی ذکر ہے، کچھ روایات میں 2000 سال کا بھی ذکر ہے، اور کچھ روایات میں 1780 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن بیچ میں حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اب ان کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا واللہ تعالی عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو روپوش رکھا، اور پھر نبی اور رسول تو بے انتہا آئے، سب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو قرآن پاک میں ذکر کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے بتایا، تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال چوتھے نمبر پر مبعوث ہونے والے نبی اور رسول ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے قوم کو سمجھاؤ،
انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اور سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ یہ بات مذکور ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، اس کا مطلب یہ ہے مرسلین۔ کذبت کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا، دھتکار دینا، کسی کو جھوٹا گرداننا، اور منہ پر ہی اس کو جو ہے وہ کذاب کہہ دینا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، تو قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کی تکذیب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بہت سارے لوگ جو ہیں صلحاء یا پھر اسی طریقے سے نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی ان کے ساتھ ٹکر مار کر چلے گئے تھے، لیکن جو ہے ان پر اثر نہیں پڑا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ارے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، امانت دار ہوں، جو مجھے حکم ملتا ہے میں ایز اٹ از بعین ہی پہنچا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر آگے نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں اس دعوت کے کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اور آج تک بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ جو دعوت کے کام سے نکلتا ہے، اسی طریقے سے تبلیغ کے کام سے نکلتا ہے، وہ کسی سے پیسے نہیں مانگتا۔ ورنہ تو بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے جتنے پولیٹیشین ہیں، ان کے جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں، ان کو پہلے موٹی گدی چاہیے، ان کی جیب گرم ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ان کو اچھے اچھے کھانے چاہیے، تب جا کر کے وہ نعرے بازی کرتے ہیں سڑکوں پر، اور تب جا کے عوام کو بھڑکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں۔ لیکن یہ جماعت جو تبلیغ کی غرض سے نکلتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتی ہے، اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا وما اسألکم علیہ من اجر، ایسا نہیں کہ ہم تم کو ایک نیا دین سکھا رہے ہیں، ہمیں کچھ پیسے چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میری محنت، میری دہاڑی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بڑے شریر لوگ تھے صاحب، کہنے لگے انؤمن لک، تیری بات مانے، مطلب اسی سٹائل میں کہا ہوگا، حقارت آمیز انداز میں کہا ہوگا، واتبعک الارذلون، ارے تیرے ساتھ تو یہ کمینے سے لوگ ہیں، غریب غربا تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ تو سب فقیر ٹائپ کے لوگ ہیں جو ہماری برادری میں، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، تیری بات مان لے۔ تیرے ساتھ اگر بڑے بڑے لوگ ہوتے، رؤساء ہوتے، ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کے اور ہمارے معاشرے کے صدر اور رؤساء لوگ ہوتے، تب ہم کچھ سوچتے۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو نے بہکا کر اپنے ساتھ میں کھڑا کر لیا اور ہمیں کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کرتے ہیں، ان کا جو کام ہے اس سے مجھے کیا مطلب ہے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على رب لو تشعرون، ان کا حساب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تمہارے اس تانے کی وجہ سے اپنے ساتھ میں جو غریب غربا ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ یہیں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر دین کی بات سیکھنے کے لیے کوئی دیہاتی آئے، پراگندہ حالت میں آئے، غریب آئے، کوئی بھی آئے، جب بھی وہ آ جائے تبھی اس کا حق ہے، ایسا نہیں کہ کوئی پیسے والا آ گیا تو اس کو سائڈ کر کے اس کو آگے بٹھا لیا۔ دین اسلام میں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تمہارے کہنے کی وجہ سے مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت دین کی غرض سے، اس غرض سے کہ بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک دن میٹنگ رکھی اور بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے جہلا، اپنی کمیونٹی کے سردار سب کو انوائٹ کیا اور سب کو اپنا دین سمجھانے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو صرف حضور کی خوشبو آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دوڑے چلے آ رہے ہیں، اب نابینا ہے، دکھتا تو ان کو ہے نہیں، اب بڑے بڑے رؤساء بیٹھے ہیں تو کسی کو ہاتھ لگ گیا، کسی کے کندھے پر پیر لگ گیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگواری ہوئی کہ یار یہ بعد میں بھی تو آ سکتے تھے، ابھی میں بڑے بڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے تو بڑی بڑی جماعتیں اسلام میں آ جائیں گی۔ اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ عبس و تولی نازل فرما دی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ پیغمبر میرے محبوب، آپ نے منہ بنا لیا، آپ نے گردن گھما لی صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آدمی آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ اپنی جو ہے حقیقی اصلاح کے لیے آیا ہو، اور یہ تو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں، تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تمہیں ساحر کہتے ہیں، تمہیں مجنون کہتے ہیں، جو پہلے سے تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریعت اسلامیہ کا زبردست طریقہ اصول ہے۔ تو اسی طرح نوح علیہ السلام نے کہا وما انا بطارد المؤمنین، تمہارے اس طعنے کی وجہ سے میں مؤمنوں کو چھوڑنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے میرے ساتھ غربا ہیں، میرے ساتھ مفلسین ہیں، اسی طریقے سے کچھ بچے یتیم ہیں، لیکن میں ان پر محنت کروں گا اور انہی کو اپنے ساتھ میں رکھوں گا۔ ان انا الا نذیر مبین، اور مجھے ان کے پیسے سے، ان کی غربت سے، ان کی مالداری سے کیا مطلب ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو وارننگ دے دی، اے نوح سن لے بات، اگر تو نہیں مانا تو پتھر مار مار کر تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، تب جب اتنی بڑی قوم نے اور اتنے سال محنت کرنے کے باوجود بھی دھتکار دیا، اور پھر آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، تب جب آپ علیہ السلام کو نظر آنے لگا میری جان لینے والے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، رب ان قومی کذبون، اے میرے رب قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا، ہمارے اور ان کے درمیان انصاف کر دیجئے، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو مؤمن ہوئے ہیں، اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، ان کو بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، نہ ہمیں بچوں کا رحم آیا، نہ ہمیں عورتوں کا رحم آیا، نہ ہمیں پریگننٹ عورتوں کی طرف دیکھنے کا جو ہے وہ رحم آیا، اسی طریقے سے نہ ہمیں بزرگوں پر رحم آیا، جس نے میرے نبی کی تکذیب کی ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر آج ایک قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی قوم لانے پر قادر ہیں جو ہم سے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوگی۔ وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں تنبیہ کی ہے کہ اگر تم صحیح نہیں چلو گے تو تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے کر آئیں گے تم سے زیادہ فرما بردار ہوگی، تم سے زیادہ عبادت گزار ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو تبلیغ پہنچائی ہے، محدثین نے لکھا ہے، ناقلین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے۔ کلام پاک کی آیت سورہ عنکبوت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تو وہ اپنے قوم میں 1000 سال رہے، صرف 50 سال کم، یعنی کہ 950 سال۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 950 برس کی جو عمر ہے وہ صرف ان کی دعوت کی عمر ہے، تبلیغ کی عمر ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، 40 سال کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر اسی طریقے سے 910 سال انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لیکن بہرحال اتنا لمبا عرصہ گزار دیا اپنے لوگوں کے درمیان، اور صرف مسلمان کتنے ہوئے؟ 80 لوگ 80 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین لوگوں کو سمجھانا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل مقصد تھا۔ آج دیکھ لیجئے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے پاس یہ کہنے کے لیے جائیں بھائی نماز پڑھا کرتے ہیں،
اسی طریقے سے کام کاج جو ہے یہ تو صرف انسان کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ورنہ تو اصل کام جو ہے وہ تبلیغ ہے، اشاعت دین ہے، اور سامنے والا ہم کو دھمکا دے تو وہ لائن ہی چھوڑ دیں گے، اور اگر اس دن نہیں چھوڑی تو پھر اگلی دھمکی پر چھوڑ دیں گے، تیسری دھمکی پر چھوڑ دیں گے، چوتھی دھمکی پر تو ہم اس کو جو ہے وہ اناپ شناپ بک کر آ جائیں گے اور الٹی سیدھی بکنے لگیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام اس امید پر قائم رہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے ان کی قوم ایمان لائے گی، ان کے بچے ایمان لائیں گے، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور یہ جو نوح علیہ السلام کی عمر ہے 950 برس، ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہر ایک کی عمر اتنی ہی ہوتی تھی، نہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ تبلیغ کا ملا۔ سب کی عمر ایسی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 15-20 نسلیں بدل گئی تھیں۔ سب سے پہلے تبلیغ کی، وہ نہیں مانی، ان کی اولاد ہوئی، ان کو سمجھایا وہ نہیں مانی، پھر ان کی اولاد پر امید لگا کر بیٹھ گئے، ان کو سمجھایا وہ نہیں مانی، وہ چلی گئی، ان کی اولاد ہوئی، ان کو سمجھایا تبلیغ کی، وہ نہیں مانے، وہ چلے گئے، پھر ان کی اولاد ہوئی۔ تو وہی جو نارمل ایک عمر ہوتی ہے 90 سال، 100 سال، کسی کی 150 سال، یہاں تک گزار کر نسلیں ختم ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، لیکن صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ اسی تمام تفصیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ نوح میں ذکر فرمایا، انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کے پاس کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ انا ارسلنا، ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بھیجا۔ اب اس کے شروع میں انا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ انا جو ہے وہ حقیقی اور یقین دہانی کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا ارسلنا، بے شک ہم نے ہی بھیجا تھا، وہ خود سے نہیں گئے تھے، ان کو کوئی اپنا مقصد نہیں تھا، وہ کسی لالچ میں نہیں گئے تھے، ہم نے بھیجا تھا۔ اور اس بات کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دردناک عذاب تمہیں آ پہنچے، کیونکہ دردناک عذاب انہی لوگوں پر آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں، جی چراتے ہیں، گردن پھیرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صرف ڈرانے آیا ہوں، واضح طور پر نشانیاں دکھلا کر، باقی میرا اور کوئی کام نہیں ہے، میں صرف بیچ میں رسول ہوں، قاصد ہوں، اور جو تمہیں باتیں پہنچا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری باتوں کو مان لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ تو کرنے لگے، لیکن تبلیغ کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی چیز کا ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ آفر بھی نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو اور ان کے دلوں میں اٹریکشن پیدا ہو، جاذبیت ہو اور وہ متوجہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، اور چونکہ یہ طریقہ بھی ہے اسلام کا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی انسان اسلام لے آتا ہے تو پہلے جتنے بھی گناہ اس نے حقوق اللہ کے اعتبار سے کیے ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو شریعت کا ضابطہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ ہم تو سینکڑوں سال سے گناہوں میں ملوث چلے آ رہے ہیں، ہمارے ان گناہوں کا کیا ہوگا، تو یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک متعینہ مدت تک تم کو تاخیر دیں گے، ڈھیل دیں گے، یعنی کہ جب تک قیامت آتی ہے، یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک تمہاری موت آتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا کے عذاب سے ہلاک نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور ایک بات اور کلیئر کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ تم ایمان لے کے آ جاؤ گے تو موت نہیں آئے گی، موت تو پھر بھی آئے گی، لیکن اگر کفر کی حالت میں موت آئی تو خطرہ ہے کہ دنیا میں بھی عذاب آئے اور یقیناً آخرت میں بھی آئے گا۔ اور اگر تم دنیا میں اسلام قبول کر لیتے ہو، اللہ کی اطاعت کر لیتے ہو، میری باتوں کو مان لیتے ہو، تو ناگہانی آفت سے تم دنیا میں بھی محفوظ رہو گے اور آخرت کے عذاب سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جب آ جاتا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، اتنا تو تمہیں پتہ ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، لیکن سرکش قوم تھی، کہاں ماننے والی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام باوجود کہ بہت مضبوط انسان تھے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا کمزور سکڑا ہوا نہیں ہوتا، بہت زیادہ طاقتور اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ خوبصیرت اور بدن کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے، لیکن مل کر مارتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور پھر کچھ لوگوں کو شرارت سوچتی تھی تو کسی کپڑے میں حضرت نوح علیہ السلام کو لپیٹ کر وہ ایک کمرے میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ اب تو یہ مر ہی جائے گا، اور اگر کچھ زندگی کی رمق باقی رہی تو ہم نے چونکہ کپڑا لپیٹ دیا ہے تو اب سانس تو آئے گا نہیں اور اس کا کام تمام ہو جائے گا، کل اٹھا کر اس کو دفن کر دیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی گردن پر پیر رکھ کر دبایا کرتے تھے تاکہ جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، تو اتنے ظلم سہے، اتنے درد سہے، لیکن اس کے باوجود بھی احد پکارتے تھے کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کی دعوت دینے والا ہوں، انی لکم نذیر مبین، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، بہرحال جب ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی اور وہ انلمیٹڈ ظلم کرنے لگے تو آخر کار زبان پر شکایت آ ہی گئی، اور شکایت زبان پر آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، میں نے دعوت دی، میں نے بلایا، لیلا ونہارا، رات اور دن، مطلب یہ کہ میں نے کسی دن کا، کسی وقت کا یا پھر کسی پہر کا انتظار نہیں کیا۔ دن میں اگر مجھے لگتا تھا کہ مانیں گے تو دن میں ان کو سمجھاتا تھا، رات میں اگر مجھے لگتا تھا رات میں مانیں گے تو رات میں سمجھاتا تھا۔ تو اس ایک تو میں نے وقت کی کوئی تحدید نہیں کر رکھی تھی کہ مجھے 7 بجے ملاقات کے لیے نکلنا ہے، 8 بجے ملاقات کے لیے نکلنا ہے، عصر کے بعد مجھے ملاقات کرنی ہے، مغرب کے بعد ملاقات کرنی ہے، ہر وقت جب بھی میں نے مناسب سمجھا ان کو دعوت دی۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، لیکن اثر تو کیا قبول کرتے، نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بلانے پر اور میری پکار پر ان کی نفرتیں بڑھتی چلی گئی اور یہ دور بھاگنے لگے۔ اسی طریقے سے میں نے ایک تو وقت کی کوئی قید نہیں رکھی، اور ایک طریقے میں بھی میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ میرا طریقہ جو ہے نامناسب تھا اور میرا طریقہ دھمکانے کا تھا، میرا طریقہ ڈرانے کا تھا، یا پھر میرا طریقہ جو ہے وہ نامناسب تھا، نہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں ان کو پکارتا تھا، میں ان کو دعوت دیتا تھا تاکہ آپ ان کی بخشش فرما دے، ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، تو اپنی جو ہے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا کرتے تھے، فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر لپیٹ لیا کرتے تھے، جیسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ تیری تو صورت بھی میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا۔ ظلم کی، نفرت کی لاسٹ اسٹیج یہ تھی کہ اپنے منہ پر وہ لوگ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے کہ ہم تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، مطلب اتنی نفرت تھی۔ نفرت کا جو لاسٹ لفظ تمہارے ذہن میں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ نفرت وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کرنے لگے تھے۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنی ہی حرکتوں پر مصر رہے، جمے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور زیادہ ہی تکبر دکھانے لگے تھے۔ آخر کیوں نہیں مانتے تھے؟ طریقے میں کچھ غلطی تھی نعوذ باللہ، یا پھر کسی اور طرز پر دعوت دی جا سکتی تھی؟ نہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے ان کو زور سے بھی دعوت دی، ارے بھائی آؤ ذرا میری بات سنو۔ اسی طریقے سے میں نے ان کے لیے اعلان کیا، یعنی کہ زور سے پکارا، مجمع میں جا کر ان کو سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور اگر مجھے لگتا تھا کہ یہ نوجوان ہیں، یہ بزرگ ہیں، اکیلے میں میری بات سمجھ سکتے ہیں تو اکیلے میں بھی سمجھاتا تھا۔ اور یہی دعوت کے طریقے ہیں۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامنے والے کو پرکھے، اس کو سمجھے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آفس سے آیا اس کو رستے ہی میں پکڑ لیا،
ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کام میں مشغول ہے، اپنا آٹو ٹھیک کر رہا ہے، اپنی گاڑی کو دھل رہا ہے، اس کو ادھر ہی پکڑ لیا، نہیں، مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ جب آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ فری ہے، شاید کھانے سے فارغ ہو گئے ہوں گے، اسی طریقے سے فارغ البال بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے ہر اعتبار سے پرسکون نظر آ رہے ہیں، تب آپ ان کو کوئی بات کہیں گے تو وہ دل سے اس کو سنیں گے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ مصلحت میں بھی میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ جواب اگر مجھے کرنا تھا مجمع میں تو میں نے مجمع میں کیا، اور اگر تنہائی میں سمجھانا میں نے مناسب سمجھا تو میں نے تنہائی میں بھی سمجھایا۔ اور میں نے یہ بھی کہا استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب انسان کس چیز کا لالچ دے سکتا ہے؟ تمہیں اگر ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو ہے سینکڑوں سال کے گناہ جو چلتے آ رہے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ نہ کر لیں، تو میں تو گارنٹی لے رہا ہوں، میں تو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ تم ایمان لاؤ، دائرہ اسلام میں آؤ، اور پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بخش دیں گے، اس بات کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ اور تبلیغ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، لوگوں سے پیار سے باتیں کی جائیں، اور اگر وہ کہیں کہ حضرت، یا پھر اسی طریقے سے وہ کہیں کہ امیر صاحب، یا پھر اسی طریقے سے وہ کہیں کہ صدر صاحب میں تو اتنا پریشان ہوں اور میں تو جو ہے ایسے ایسے حالات سے گزر کر آیا ہوں، فوراً کول ڈاؤن، ریلیکس ہو جاؤ۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے ساتھ جانا ہے، سجدے میں گرنا ہے، اور 2 قطرے آنکھ میں آنسو لے کر اللہ کو پکارنا ہے۔ پھر آپ کے گناہ چاہے زمین سے لے کر آسمان کی خلا کو پر کرنے والے کیوں نہ ہوں، ان 2 قطروں کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جو ہے پورے رجسٹر پر قلم پھیر دیتے ہیں جیسے انسان کسی دکان پر جاتا ہے اور اپنا جو ہے وہ چیپٹر کلوز کرا دیتا ہے کہ بھائی کتنے تمہارے پیسے ہیں، یہ پکڑو اور میرا جو ہے پورا حساب فائنل کرو، اور وہ پورے حساب پر کٹ مار دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، ڈن، تمہارا حساب مکمل ہو گیا، اب اگر تم کچھ خریدو گے تو وہ اثر 9 لکھا جائے گا۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن بہرحال حضرت نوح علیہ السلام تھے، صبر کرنے والے تھے، شکر کرنے والے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی زیادہ مدت میں، اتنی زیادہ عمر کی درازی میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، یعنی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ 1 سال میں 1 بندہ مسلمان ہوتا تھا تو مطلب اس حساب سے بھی آپ یہ سمجھ لیجئے ہزاروں لوگ تو ہونے چاہیے، لیکن صرف 80 آدمی۔ ہاں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے ہی میں، نوح علیہ السلام کے سامنے ہی اسلام کو غلبہ ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 80 آدمیوں کو اولاد کی دولت سے نوازا، اور پھر آگے ان میں بڑھوتریاں ہوئیں۔ وہ ترقی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن بہرحال اس واقعے سے پہلے اور اس طوفان سے پہلے زیادہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو پائے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر اور دوسرا کون سا لالچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اشارے اور وحی سے حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیا، انہوں نے اس کا کیا رسپانس دیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کون سی وہ لاسٹ دعا تھی کہ جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس اب مکمل ہو چکی ہے ان کی کہانی، اور اب ان کا جو ہے چیپٹر کلوز ہونے والا ہے، آپ اپنے متبعین کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیے، اب ان سے میں نپٹنے والا ہوں۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے نشست میں اس پر بات ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو محنتوں سے اسلام، قربانیوں سے، اسی طریقے سے مجاہدوں سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نستغفر اللہ ربنا من کل ذنب ونتوب الیہ۔ مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں سبوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا کریم حاضرین مجلس میں
جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کریم کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، سبوں کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانخواہوں کی، تبلیغی جماعتوں کی، دین کا کام کر رہے ہر ایک شخص کی ہر ایک کونے میں، ہر ایک جگہ پر حفاظت فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم بن مانگے عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔